بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقطع الأمعز المكوكب وخدا بنواج سریۃ الإغال۔ قطع یقطع کے معنی پار کرنا، عبور کرنا۔ الامعز بہت کنکر پتھر والی سخت جگہ، سخت زمین۔ جمع معزن مؤنث معزاؤ۔ مکوکب کوکبہ کے معنی ہوتا ہے چمک اٹھنا، چمچم کرنا۔ وخدن وخدہ باب ضربہ اونٹ کا تیز دوڑنا اور ٹانگوں کو شترمرغ کی طرح ڈالنا۔ نواج نجا باب نصرہ تیز چل کر آگے بڑھنا۔ واحد ناجیتن جمع نواج۔ سریعتن کے معنی سرعت، تیز رفتاری۔ ایغال باب افعال سے ہے، تیز رفتاری سے چلنا۔ تقطع وہ پار کرتی ہے، میری سواری وہ پار کرتی ہے۔ کس کو پار کرتی ہے؟ امعز کو، یعنی سخت زمین کو۔ میری سواری وہ سخت زمین کو پار کرتی ہے۔ اس سخت زمین کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ مکوکب ہے۔ مکوکب کے اصل معنی ہوتا ہے چمکنا، لیکن یہاں پہ ہے آگ سے آگ جلنا، یعنی ریتیلی زمین۔ اس نے پچھلے شعر میں کہا کہ وہ دوپہر کے وقت سفر کرتی ہے، تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ سخت اور گرم علاقے کو پار کرتی ہے، یعنی دوپہر کی وجہ سے، دھوپ لگنے کی وجہ سے ریتیلے علاقے، گرم علاقے، صحرائی علاقے جو ہوتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں، تو اسی کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری سواری سخت اور گرم علاقے کو پار کرتی ہے۔ وخدن حال ہے دوڑتے ہوئے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہ سخت اور گرم علاقے کو پار کرتی ہے۔ بے نواجن ای بے قوائم نواجن، بے نواجن سریۃ الإغال۔ نواج کے معنی بھی ہوتا ہے تیز رفتاری ہی کے معنی میں یہ ہے، سریہ بھی تیز رفتاری کے معنی ہے، اور ایغال بھی تیز رفتاری ہی کے معنی میں ہے۔ یہاں پہ اس نے تاکیداً یہ ہم معنی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تیز رفتار چلنے والی ٹانگوں کے ساتھ میری سواری وہ سخت اور گرم علاقے کو عبور کرتی ہے، پار کرتی ہے۔ وخدن تیز دوڑتے ہوئے، تیزی کے ساتھ۔ بے نواجن سریۃ الإغال تیز رفتار چلنے والی ٹانگوں کے ساتھ۔ میری سواری سخت اور گرم علاقے کو دوڑتے ہوئے تیز رفتار چلنے والی ٹانگوں کے ساتھ پار کرتی ہے۔ آگے کے شعر میں انتریس جو ہے یہ بھی قوائم کی صفت ہے، بے قوائم نواجن جو ہے اسی کی صفت انتریس بھی ہے۔ انتریس کے معنی ہوتا ہے دیو ہیکل، دیو پیکر، موٹی مضبوط اونٹنی۔ انتریسن اور وہ دیو ہیکل ہیں، وہ مضبوط ہیں، یعنی اس کے پیر مضبوط ہیں۔ کہتا ہے تقطع الامعز المکوکب وخدا بنواج سریۃ الإغال انتریسن، کہ وہ سخت اور گرم علاقے کو دوڑتے ہوئے تیز رفتار مضبوط چلنے والے ٹانگوں سے، پیروں سے وہ اس کو عبور کرتی ہے، پار کرتی ہے۔ تعدو اذا حرک الصوت كعدو المسلسل الجوال۔ عدا یعدو کے معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ حرک تحریکن حرکت دینا، ہلانا۔ صوت کوڑا۔ مسلسل یہ مصدر میمی ہے، آواز نکالنا۔ سلسلہ کے معنی ہوتا ہے آواز نکالنا۔ اور جوال جالہ باب نصرہ جیم واو لام بہت چکر لگانا، تیز دوڑنا۔ کہتا ہے تعدو میری سواری وہ دوڑتی ہے، میری اونٹنی وہ دوڑتی ہے۔ اذا حرک الصوت جب کوڑا ہلایا جاتا ہے۔ کوڑا ہلایا جاتا ہے مفہوم یہ کہ جب اس کو کوڑا لگایا جاتا ہے، اس کو کوڑا مارا جاتا ہے تو وہ دوڑتی ہے۔ کتنی تیز دوڑتی ہے؟ كعدو المسلسل الجوال تیز دوڑنے والے، آواز نکالنے والے جنگلی گدھے کے دوڑنے کی طرح۔
جنگلی گدھا جو بہت تیز دوڑا ہو اور تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کی آواز نکل رہی ہو، اس کے سینے سے آواز نکل رہی ہے جس کو ہانپنا بولتے ہیں، یعنی وہ دوڑتے ہوئے اس کی جو آواز نکلتی ہے، یعنی حد درجہ انتہا درجہ کی تیزی کہ میری سواری جو ہے جب کوڑا ہلایا جاتا ہے، جب کوڑا مارا جاتا ہے، کوڑا کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ دوڑتی ہے تیز دوڑنے والے، آواز نکالنے والے جنگلی گدھے کے دوڑنے کی طرح۔ لاحہ السیف والطراد واشفاق علی سعدۃ کقوس الزال۔ لاح باب نصر متغیر کرنا، رنگ بدل دینا۔ السیف گرمی، طراد طاردہ باب مفعلت سے ہے، مطاردتاً ایک کا دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، دھکا دینا۔ اشفاق اشفق علی باب افعال سے یہ مشتق ہے، محبت کرنا، ہمدردی کرنا۔ سعادت گدھی جمع سعادات، قوس کے معنی کمان جمع اقواس، زال کے معنی بیری کا درخت، بیری کا درخت۔ کہتا ہے لاحہ السیف، سیف نے، گرمی نے اس کا رنگ بدل دیا ہے، یعنی اس کو کمزور کر دیا ہے۔ گرمی نے، موسم گرما نے اس کا رنگ بدل دیا ہے، اس کو کمزور کر دیا ہے۔ والطراد، اور ایک دوسرے کو دھکا دھکی دینے نے اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے نے، یعنی موسم گرما کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو پر حملہ کرنے کی وجہ سے، سخت مشقت کرنے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ واشفاق علی سعدۃ، اور وہ سعدہ جو ہے یہ گدھی کو بولتے ہیں، اور وہ گدھی بھی اناث میں سے ہو، یعنی مادہ گدھی۔ واشفاق علی سعدۃ، اور اپنے مادہ کے بارے میں خطرہ محسوس کرنے نے، اپنے مادہ جانور کے بارے میں اس پہ محبت نے، اس کے بارے میں دل میں جو ہمدردی آتی ہے اس نے، یعنی اس کے سلسلے میں خطرہ محسوس کرنے نے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ میرے سواری کو موسم گرما نے، حملہ کرنے نے، دھکا دھکی کرنے نے، اور اپنی مادہ جنس پہ، اپنی مادہ کے بارے میں خطرہ محسوس کرنے نے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ کیسے کمزور کر دیا ہے؟ کقوس الزال، وہ ایسے کمزور ہو گئی ہے جیسے بیری کے درخت کے ڈنڈے، بیری کے درخت کی شاخ، بیری کے درخت کی شاخ جس طرح بہت کمزور ہوتی ہے، نازک سی ہوتی ہے، میری سواری اس طرح کمزور ہو گئی ہے، اور اس کے کمزور ہونے کی یہ وجوہات ہیں: موسم گرما، حملہ، اور اپنے مادہ کے بارے میں خطرہ۔ ان وجوہات کی بنا پہ میری سواری کمزور ہو گئی ہے۔ ملمع والہ الفؤاد الی جحش فلاح عنہا فبئس الفالی۔ المع اصل معنی مشتاق ہونا، بکری کا دم اٹھانا جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ گابھن ہو گئی ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ ملمع کے دراصل دو مفہوم ہیں، ایک ہے حاملہ ہونے کے خواہش مند ہونا، اور ایک ہے کہ اس کا ثدی دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ والہ، ولہ باب ضربہ، مشتاق ہونا، شدت غم کی وجہ سے متحیر ہونا، والہ صفت ہے۔ فؤاد دل جمع افئدہ، جحش کے معنی گدھے کا بچہ، گھوڑے کے بچے کو بھی کہتے ہیں، نر گھوڑا جمع جحاش۔ فلا باب نصر، بچھڑے سے دودھ چھڑانا، جدا کرنا۔ ملمع والہ الفؤاد الی جحش فلاح عنہا فبئس الفالی۔ اس نے کہا کہ وہ ملمع ہے، یعنی وہ سعدہ، وہ اس کی مادہ جو ہے وہ ملمع ہے، یعنی حاملہ ہونے کی خواہش مند ہے، یا اس کا تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ والہ الفؤاد الی جحش، اور وہ اپنے بچے کی طرف
مائل ہے، اس کا دل اس کے بچے کا مشتاق ہے، فلاح انہا، اور اس نے یعنی اس نر نے اس کو یعنی اس کے بچے کو اس سے دور کر دیا ہے، فبئس الفالی، تو کتنا ہی برا ہے یہ دودھ چھڑانے۔ کہتا ہے کہ والہ الفؤاد الی جحش، بچے کے جانب اس کا دل مشتاق ہے اور اس سانڈ نے، اس نر نے اس کو اس سے جدا کر دیا ہے۔ تقریباً ویسا ہی شعر ہے جیسا امرؤ القیس نے اپنے معلقے میں کہا ہے کہ فَأَلْهَيْتُهَا أَنْزِي تَمَائِمَ مُحْوِل، کہ جب میں جاتا ہوں تو کتنی ہی حاملہ اور مرضیہ جو ہیں وہ اپنے بچے سے غافل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ اپنے نر کی تعریف کر رہا ہے، نر سواری کی، کہ ایسی مادہ جو کہ ملمع ہو اپنے بچے کی جانب، اس کے دلی اشتیاق بھی ہو، اس کا دل اس کے بچے کی طرف راغب بھی ہو، لیکن جب یہ نر جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے بچے سے غافل کر دیتا ہے، اس کا دودھ چھڑا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے اس نر کے پاس آ جاتی ہے۔ ذو عزات علی الخلیط خبیث النفس یرمی عدوہ بالنسال، ذو عزات، عزات تکلیف دینے والا، عزا سے یہ ہے واحد ازن، یہ صفت ہے، خلیط ساتھی دوست، یہاں پہ مراد وہ گدھی ہے، جمع خلطہ، خبیث النفس یعنی شرارتی، رما یرمی پھینکنا، کنکری پھینکنا، عدون دشمن، نسال گرے ہوئے بال یا پر، کنکر، واحد نسالتن، ذو عزات علی الخلیط، یہ نر جو ہے یہ اپنے ساتھی، اپنے ہمسفر کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ عرب میں دراصل جب لمبے سفر پہ نکلتے تھے تو 2 گھوڑے ساتھ لے کر جاتے تھے، ایک پر بیٹھتے تھے اور دوسرا پیچھے دوڑتا رہتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جب اس کو سفر پہ لے کے جاؤ، جب اس کو ساتھ میں لے کے جاؤ، 2 گھوڑوں کو ساتھ میں لے کے جاؤ، تو یہ اپنے ہمسفر کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اس کو پریشان کرنے والا ہے۔ خبیث النفس، یہ بہت ہی شرارتی ہے۔ یرمی عدوہ بالنسال، اور اپنے دشمن کو کنکریوں سے مارتا ہے۔ نسال سے مراد کھر ہے، کیونکہ اس کے کھر انتہائی نوکیلے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یرمی عدوہ بالنسال، کہ وہ اپنے دشمن کو کھر سے مارتا ہے، اور اس نے یہاں پہ کنکری، مطلب کنکری کا مفہوم لیا کہ جیسے کنکری چبھتی ہے اس طرح اس کے کھر دشمن کو چبھتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ میرا جانور، میری سواری جو ہے وہ بہت ہی بہادر ہے۔ غادر الجحش فی الغبار وعاداها حثیثا لسوۃ الادحال، غادرہ، مغادرہ کے معنی چھوڑنا، جحش یعنی نر گھوڑا یا گدھے کا بچہ، گھوڑے کا بچہ، غبار گرد و غبار، عاداہ، معاداتن کے معنی ایک دوڑ میں 2 شکار مارنا، حفیظ تیز، سوتن کے معنی نشان، نشان راہ کا پتھر، ٹیلا جمع سوا، سواد واو یہ مادہ ہے اس کا، ادحال کے معنی کوہ، گڈھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہو، واحد دحلن۔ کہتا ہے کہ غادر الجحش فی الغبار، کہ وہ جحش بھی ہے اور وحش بھی ہے۔ تو اگر وحش کریں گے تو جنگلی جانور ہو جائیں گے، اور جحش کریں گے تو بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ غادر الجحش یا وحش فی الغبار، کہ وہ جنگلی جانوروں کو گرد و غبار میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو جو جنگلی خطرناک جانور ہوتے ہیں وہ اس کو پیچھے گرد و غبار میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ بہت تیزی سے سفر کرتا ہے۔ وعاداها حثیثاً، اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کو دوڑاتا ہے، یعنی اپنی مادہ کو جب وہ سفر کے لیے جاتے ہیں، دونوں سواری نر مادہ ایک ساتھ جاتے ہیں، تو وہ اتنی تیزی سے دوڑتا ہے، اور جب وہ دوڑتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی مادہ کو بھی دوڑنا پڑتا ہے۔ وعاداها حثیثاً، کہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنی مادہ کو دوڑاتا ہے، لسوۃ الادحال، کوہ کے نشانات تک، کوہ کے نشانات تک،
وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی مادہ کو دوڑاتا ہے اور جنگلی جانوروں کو، خطرناک جانوروں کو گرد و غبار میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی غرض یہ کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ دشمن پہ حملہ کرتا ہے اور شکار کے لیے جاتا ہے تو اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، اور جنگلی جانور جو کہ بہت ہی خطرناک اور تیز ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ آگے جاتا ہے، شکار کر کے لے کے چلا آتا ہے۔ الصوتوں کے ایک معنی جماعت السباع کے بھی ہوتے ہیں، یعنی نیل گایوں کا جھنڈ، کہ وہ کوہ کے نیل گایوں تک، کہ وہ اپنی مادہ کو تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہے کوہ کے غار کے نیل گایوں تک، یعنی اپنے شکار کے پاس وہ تیزی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ذاک شبہت ناقتی عن یمین الرعن بعد الکلال والعیمال۔ رعن کے معنی پہاڑ کی چوٹی، اونچا پہاڑ جمع رعون، کلال کلہ باب ضربہ، کلال مصدر ہے تھکنا، عیمال کے معنی تیز دوڑانا۔ کہتا ہے ذاک شبہت ناقتی، اس گدھی سے، اس سواری سے میں نے اپنی اونٹنی کو تشبیہ دی، اس سواری سے میں نے اپنی اونٹنی کو تشبیہ دی، ان یمین الرعن۔ ان یمین الرعن کا تعلق پچھلے شعر سے ہے کہ وہ اپنی مادہ کو تیزی کے ساتھ پہاڑ کے دامن تک، نیلگایوں کے جھنڈ کے لیے وہ پہاڑ کے دامن تک اپنی مادہ کو تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہے۔ ذاک شبہت ناقتی، اس جیسے جانور سے، اس جیسے عمدہ صفات والے سواری سے میں نے اپنی ناقہ کو، میں نے اپنی اونٹنی کو تشبیہ دی، بعد الکلال والعیمال، ایسے ہی نہیں تشبیہ دے دی، میں نے آرام کی حالت میں سے تشبیہ نہیں دی کہ اتنا آرام کرتا ہے تو میں اس کو تشبیہ دے دوں، بلکہ میں نے اس کو تھکنے کے بعد اور دوڑنے کے بعد، تھکنے کے بعد اور تمام کام کرنے کے بعد میں نے اس کو اس سے تشبیہ دی۔ غرض یہ کہ یہ سواری جیسے محنت کرتی ہے، تیز دوڑتی ہے، ویسے ہی میری ناقہ بھی ہے۔ میری ناقہ وہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی تیز رفتار ہے، اور تھکنے کے بعد، بہت زیادہ کام کرنے کے بعد میں نے اپنی ناقہ کو اس سے تشبیہ دی، اس سے مشابہ قرار دیا۔